ہر مسلمان عاقل و بالغ پر اس کے ضروریات زندگی کے معاملات کو نکال کر باقی چیزوں پر فرض ہے۔ ضروریات زندگی کو ہم نے تفصیل سے ذکر کیا کہ جس کے اندر انسان کو جس کی حاجت ضروریہ ہے، اس کا رہنے کا مکان، اس کی اپنی سواری، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر باقی جتنی بھی اشیاء ہیں سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ زکوٰۃ کس کس کو دی جائے، مصارف زکوٰۃ کون کون ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا گیا۔ ان نماز کے اندر انسان کی اپنی عقل کا دخل نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کے حکم اور اس کے فیصلے کا دخل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ میں سب سے پہلے مصارف زکوٰۃ میں ہیں فقراء، وہ لوگ جن کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے، تو ان کو فقراء کہتے ہیں۔ جس بندے نے جتنا کمایا مہینے کے کھا لیا، جس دن پیسے نہ ہوں تو مساکین جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، دہاڑی ہے، لگ گئی مزدور کی تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، یہ لوگ بھی ظاہری بات ہے نصاب کے مالک نہیں ہوتے، زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ تیسرے ہیں عاملین۔ عاملین سے مراد وہ کلیکٹرز ہیں جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے جو مقرر ہوتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ میں سے جو کلیکٹرز ہیں دیا جا سکتا ہے۔ پھر ہیں رقاب۔ قرض سے مراد جائز قرضہ ہو، جائز قرضے سے مراد جو اپنی ضرورت کے لیے، مثلا بیٹی کی شادی کے لیے، ضرورت کے لیے، یہ نہیں کہ اپنے چار جو ہے وہ بزنس چل رہے ہیں، پانچویں بزنس کے لیے قرضہ لیا اور کہا جی اب میں زکوٰۃ کیسے دوں۔ جو ضروریات زندگی کے لیے قرضہ ہوتا ہے وہ مقروض بندہ اپنی زکوٰۃ سے قرضہ اتار سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ میں بے شمار جگہ ہیں، جو بھی محتاج ہو راہ خدا میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جو مسافر ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کوئی شخص آیا، اس کے پاس پیسے تو تھے لیکن اس کی جیب کٹ گئی یا پیسے اب ختم ہو گئے کوئی، تو وہ اپنے شہر جانا چاہتا ہے تو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ماں باپ کو نہیں دی جا سکتی اور اولاد کو بھی نہیں دی جا سکتی، جسے ہم اصول و فروع کہتے ہیں۔ بہن بھائیوں کو دی جا سکتی ہے، رشتہ داروں کو دی جا سکتی، بلکہ پہلے حق ان کا ہے۔ میں نے ایک جگہ فقہا کی اس بات پر کافی ڈیٹیل پڑھی کہ کوشش کریں آپ جس علاقے میں مرضی آئے جی وہ پنڈی زکوٰۃ لے کے جانے، جی ملتان زکوٰۃ، او بھائی یہاں جو ضرورت مند ہیں ان کا کون حال کرے گا؟ آپ کے اس علاقے میں بے شمار ضرورت مند ہیں، تو جو اس وقت کسی نہ کسی معاملے میں، یعنی حتیٰ کہ جو بنیادی میڈیسن ہے وہ بھی نہیں مل رہی کھانے کو، اور محلے میں ہی رہتے ہیں، سفید پوش ہیں، نہیں ہاتھ پھیلاتے، ہمارا فرض ہے پہلے ہم ان کو ادا کریں۔ علاقے میں جہاں آپ رہتے ہیں پہلے ان کا حق ہوتا ہے، یعنی آپ پہلے دیکھیں بہن بھائیوں میں، اگر نہیں تو پھر دیکھیں رشتہ داروں میں، نہیں تو پھر آپ دیکھیں محلے داروں میں۔ اسی لیے یہ سلسلہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، لہذا اس علاقے کے اندر زکوٰۃ دی جائے۔ پھر زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے میت کو کفن نہیں دے سکتے، کیونکہ میت جو ہے وہ مرنے والا تو اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ہاں اگر اس کے گھر والے جو ہیں وہ کمزور ہیں تو آپ زکوٰۃ اس کے بیٹے کو یا بیٹی کسی کو ادا کریں گے، وہ اس پیسے میں سے اپنے والد کا والدہ کا کفن لیں تو پھر ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ آپ زکوٰۃ کے پیسے سے کفن کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ ان چیزوں کا بھی خیال کیا جائے کہ زکوٰۃ کس کس کو ادا کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے کل چند مسائل بیان کر دیے، یہاں فطرانے کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ کم از کم آج کل جو آٹا ہے چکی کا 2 کلو 2.25 کلو قیمت کوئی 300 روپے کے قریب بنتی ہے، تو کم از کم اگر کوئی فطرانہ ابھی ادا کرنا چاہتا ہے اپنا اور اپنے چھوٹے بچوں کا تو یہ اس کا فدیہ ہے۔
اور اگر کسی نے بغیر عذر کے روزہ توڑ دیا، اب چونکہ اس نے روزہ توڑا ہے تو یا وہ 60 روزے رکھے اگر طاقت ہے، اگر نہیں رکھ سکتا تو کم از کم 18,000 روپے ایک روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہوگا اس کو ادا کرنا ہوگا، یعنی 2 وقت مسکین کو کھانا کھلانا اور فطرانے کی مقدار کے برابر۔ تو اس لیے ہوتا ہے آٹے سے دے سکتے ہیں فطرانہ، جو کے لحاظ سے کھجور یا کشمش، اس طرح یہ ادا کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو مالی حقوق ہمارے اوپر لازم ہوتے ہیں ہم اس کو پہلی فرصت کے اندر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے اسلام کے حوالے سے رسوم و رواج کی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو صرف عبادات کا مجموعہ، شریعتوں میں جزوی اختلاف ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ نے گزشتہ ساری شریعتیں منسوخ کر دیں، قیامت تک کے لیے فرمایا اب ایک ہی دین قابل قبول ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اسلام میں رحمت ہے، اسی لیے اس کو ہمہ گیری کہا گیا۔ اس میں رسوم و رواج کے بارے میں کچھ اصول بیان کر دیے گئے۔ جو رسومات جن کا تعلق جاہلیت سے ہے ان رسومات کو آپ کبھی نہیں اپنا سکتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا الا من کل امور جاہلیت تحت قدمی مودون، جتنی بھی جاہلیت کی رسومات ہیں ہمارے آقا اس وقت رسوم و رواج کے اندر جکڑ چکا ہے۔ بہت سی چیزیں لوگ اپنے علاقائی طور پر، فیملی اور خاندان کے طور پر اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے شادی بیاہ میں بے جا اخراجات رسوم و رواج ہے۔ جہیز کی لعنت، بہت سی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہیں صرف اسی وجہ سے۔ موت کے بعد جو ہمارے ہاں کچھ رسومات شروع ہو جاتی ہیں وہ درست ہے، اس کا مقابلہ کیا جائے اور ہمیں اپنے بزرگوں اور اسلاف کے حوالے سے معاملات کو خصوصی طور پر دیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ظاہری بات ہے جب ہم سب قرآن و سنت کی تعلیمات سیکھیں گے تو ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں کچھ معاشرتی ذمہ داریوں کا حکم دیتا ہے۔